ہمیں جانا ہے. تو تمام فرعونیوں نے بنی اسرائیل نے تیاری کر لی اور راتوں رات نکل گئے. اور فرعون کو جب پتا چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل گئے، اب اسے ایک خدشہ ہوا کہ مجھے خدا کہنے والا کون ہے، ہمارے کام کاج کون کرے گا. تو اس نے کہا، اپنے قوم سے کہا کہ آج صبح جیسے مرغ بولے گا تمام کے تمام نکلو اور اسرائیلیوں کو پکڑو اور دوبارہ انہیں غلام بناؤ اور سخت سے سخت سزا دی جائے انہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن مرغے نے آزان ہی نہیں دی. جب یہ اٹھے ہیں تو لیٹ اٹھے ہیں، آپ یہ تیاری کر کے نکلے. تفسیر مدنی کے اندر ہے 1,07,00,000 لوگوں کو لے کر نکلا ہے فرعون بنی اسرائیل کی قوم کو پکڑنے کے لیے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 70,000 وہ بھی تھے اور بڑے بڑے ہر ایک ہتھیار لے کر گھوڑے ان کے پاس میں ہیں. یہ تو غریب لوگ تھے، اپنی جان بچانے کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچنے کے لیے نکلے تھے. البتہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے اور جب نکلے ہیں، جب فرعون پیچھے سے آنے لگا، چلتے چلتے دریا کے قریب آ گئے. ان کا ارادہ تو دریا عبور کر کے جانا نہیں تھا، بلکہ دریا کے ساحل سے نکل کر وہ جانا چاہتے تھے فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف. چونکہ صبح ہوتے ہوتے دریا کے قریب آ گئے، اب فرعون بھی آ گیا پیچھے سے، نظر آنے لگا. لوگوں نے کہا، اے موسیٰ تم نے تو مجھے ہمیں مار ہی دیا، وہاں پر تو غلامی تھی، یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے، اب کیا کیا جائے، اب کیا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں عصا کو مارا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، مشہور عصا تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے اور تفسیر مغرب کے اندر بھی ہے. آدم علیہ السلام جب آئے جنت سے دنیا میں، اس وقت یہ عصا لے کر آئے تھے اور یہ عصا نسلاً در نسلاً چلتا رہا، حضرت شعیب علیہ السلام تک یہ آیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے ہیں تو انہیں ہدیے میں یہ ملا تھا عصا. تو جب عصا مارا ہے ندی پر، دریا پر، تو 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے اور وہاں سے یہ لوگ نکل گئے. تو یہ انعامات تھے بنی اسرائیل کی قوم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے جو ان پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، انہی احسانات کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بچوں، اے اسرائیل کے بچوں، اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت والا بنایا ہے. کیوں فضیلت والا بنایا ہے؟ کیونکہ تقریباً 4,000 سے زائد انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں. یہ معمولی شرف کی بات نہیں ہے. ایک خاندان میں نبی کا آنا کتنے بڑی شرف کی بات سمجھی جاتی تھی، مگر اس نسل کے اندر تو 4,000 سے زائد انبیاء آئے ہیں، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ بڑی فضیلت کی بات تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فضیلت والا بنایا ہے تمام لوگوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے، نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، جس دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ مخاطب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود سے، کیونکہ وہ بھی اسرائیل والے، بنی اسرائیل کی قوم تھی. وہ بھی تمام کے تمام یہود جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. تو اس سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، کیونکہ یہودیوں کا معاملہ وہیں پر پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ چلو اے اللہ میرا بیٹا ہے یا میرا باپ ہے، میں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، میں نے روزے بہت رکھے ہیں، میں نے صدقہ خیرات بہت کیا ہے، میرے نمازوں میں سے، میرے صدقہ خیرات میں سے ذرا میرے بچے کو دے دیجئے اور اسے عذاب سے بچا لیجئے، یہ شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. نہ ہمارے عبادتیں قبول کر کے کسی کی مغفرت کی جائے گی، اور نہ کہ میں دنیا کے اندر چودھری تھا، میں ایم ایل اے تھا، میرا زور چلتا تھا، یا میں مالدار تھا، یا اللہ میرا جتنا مال دنیا میں تھا وہ لے کر میرے باپ کو جہنم سے بچا دے، یا پھر میرے اولاد کو جہنم سے بچا دے. کسی کی کسی اعتبار سے بھی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن تو ہر ایک اپنے اعمال کے فکر
پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آ کر یہ دعویٰ نہیں کرے گا میری عبادتوں میں سے دوسرے کو دیا جائے. وہاں پر تو ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اگر وہ بچوں کو دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے. اور بچے جو اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے. اس لیے کہ ایک نیکی کا سوال نہ ہو جائے. نیکی کا سوال ہو جائے گا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ہر ایک کو اپنی کی فکر لگی ہوئی ہے. اگر باپ بچوں کو پا بھی لے، پکڑ بھی لے اور کہے دیکھو میں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں میں نے دنیاوی اعتبار سے ہر ایک راحت دی تھی، اب مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. جب باپ کہے گا، اولاد کہے گی وہ تو تمہارا فریضہ تھا، وہ تو تمہارا حق تھا، تم نے ادا کیا ہے. یہاں پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا. اور ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی. نفسا نفسی کا عالم ہی ایسا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور تم دیکھو گے تمہارا ساتھ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون یا بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے ہیں مصر سے، تو ایک بڑے میدان میں چلے گئے. میدان میں جانے کے بعد میں انہیں راستہ مل نہیں رہا تھا، تو پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تمام سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاؤ، راستہ بتاؤ. فرعون ہماری تلاش میں نکل چکا ہوگا. تو کسی کو راستہ پتہ نہیں ہے. جو عمر دراز لوگ تھے وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے نکلو میری لاش کو لے کر نکلو، تب تک تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام دفن تھے. انہوں نے کہا جب یہاں سے تم جاؤ گے تو میری لاش کو لے کر جاؤ، تبھی تم پار ہو سکو گے، ورنہ تمہارا نکلنا دشوار ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کسی کو معلوم ہے؟ تمام نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کہاں دفن ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، اے میری قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو جانتا ہے وہی میری آواز کو سنے گا اور وہ کھڑا ہو جائے مجھے بتائے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں. تو 70,000 لوگوں میں سے صرف ایک بڑھیا نے اس آواز کو سنا. جب وہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے پتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے. اس نے کہا میں 2 شرطوں پر بتاؤں گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر مجھ سے ہو سکے گا تو میں پورا کروں گا، ورنہ میں تو معذرت خواہ ہوں. تو وہ بڑھیا کہنے لگی میں بتاؤں گی نہیں جب تک تم وعدہ نہ کر لو. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ نے کہا کہ اس کا ہر وعدہ قبول کر لو. تو اس نے 2 وعدے رکھے، 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط اس بڑھیا نے یہ رکھی کہ میں چل نہیں سکتی، تم جب جا رہے ہو کسی طرح مجھے لے جانے کا انتظام کرو. تب ایک شرط پوری ہو گئی. اور دوسری شرط اس بڑھیا نے یہ رکھی کہ جب مرنے کے بعد میں جنت کے جس بالا خانے میں تم رہو گے مجھے وہاں جگہ چاہیے. مرنے کے بعد میں جس بالا خانے میں تم رہو گے، جس حصے میں تم رہو گے، مجھے وہاں جگہ چاہیے. کیا سوچتی ہوگی؟ اگر ہمیں وہ موقع ملتا تو ہم کہتے امریکہ کے اندر ایک فلیٹ دلا دو، پیرس کے اندر ایک فلیٹ دلا دو، ایک بڑی گاڑی دلا دو. مگر جب انسان اپنی زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، دنیا اس کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آتی. دیکھو بڑھیا نے کیا بہترین ایک مثال قائم کر دی. 2 شرطیں رکھی، اور رکھی تو رکھی ایسی اگر وہاں پر رہتی تو فرعون قتل کر دیتا، ناک ماری جاتی. اس لیے کہا کہ مجھے ساتھ میں بھی لے کر چلنا ہے کیونکہ میں چل نہیں سکتی. اور دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کے اندر راحت اس نے پا لیا کہ تم جس جنت کے جس بالا خانے میں رہو گے وہاں مجھے جگہ چاہیے. اللہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے. اللہ نے کہا کہ منظور کر لو اور پوچھو. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے ہیں. اگر وہ چاہتے ڈائریکٹلی بات کر سکتے تھے تو پھر بات کیوں نہیں کی؟ بات کیوں نہیں کی؟ حالانکہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، اور بھی معجزات ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے ہیں. تو پھر یہ معاملے کے اندر کیوں موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ معجزات ہر وقت ظاہر نہیں ہوتے، ہر وقت معجزات ظاہر نہیں ہوتے. اگر ہر وقت معجزات ظاہر ہوتے اور انہیں پتا ہوتا کہ میرے پاس یہ معجزہ ہے
تو دریا کے پاس جا کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ کے طرف سے وحی کا انتظار نہیں کرتے، جیسے ہی دریا آیا بس لاٹھی مارو چل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، مولانا شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، واقعات پڑھیے اور عبرت دیجیے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جب درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پیٹ میں درد ہے کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا کہ فلاں پہاڑ پر جاؤ، وہاں پر ایک درخت کے پتے ہیں، اس کو لو اور کھا لو، کم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس درخت کے پتوں کو لیا، کھا لیا، کم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جب درد شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اس کو پتے کھانے سے کم ہوتا ہے، بغیر پوچھے چلے گئے اور جا کر پتے کھا لیا تو تکلیف اور بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہی کا معاملہ ہے، پہلی دفعہ جب میں نے کھایا تو تکلیف کم ہوئی تھی، اب جب دوسری دفعہ کھا رہا ہوں تو تکلیف بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس وقت میں میرا حکم تھا اور میں نے شفا رکھی تھی، اس وقت میں میرا حکم تھا اور اس کے اندر شفا میں نے رکھی تھی، دوسری مرتبہ تم نے مجھے پوچھے بغیر کھا لیا، میں نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ گویا ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور نبیوں سے کرامات اسی وقت میں ظاہر ہوتے جب اللہ چاہتے، ورنہ ان کا عصا بھی بیکار ہو جاتا، ورنہ ان کا عصا بھی بیکار ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا شروع میں ایک مرتبہ کہ جب فرعون کے سامنے عصا ڈال کر جادوگروں کے سامنے سانپ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے تمام سانپوں کو نگل لیا تھا، جب تمام لوگوں نے اپنے اپنے رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور دل میں اللہ سے التجا کرنے لگے اللہ لاج رکھ لینا، اے اللہ لاج رکھ لینا ورنہ میں بھی برباد ہو جاؤں گا، تیرا بھی دن برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا مجھ سے گھبراؤ نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈالو، جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا کوئی معجزہ صادق نہیں ہوتا، اور اولیاء کے ساتھ میں بھی یہ معاملہ ہے، جب تک انہیں الہام نہیں ہوتا ان سے بھی کوئی معجزہ صادق نہیں ہوتا۔ جو بے وقت کرامات کو ظاہر کرتے ہیں اولیاء کے اعتبار سے وہ تو دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہاں پر نبیوں سے صادق نہیں ہو رہا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تبھی ان کے ہاتھوں سے معجزات کو ظاہر کرتے ہیں، تو جب نبیوں سے ہر وقت معجزات ظاہر نہیں ہو رہے تو ولیوں سے کہاں کرامتیں ظاہر ہوں گی؟ اور جو کرامتیں دکھاتے ہیں تو جھوٹے ہیں، آنکھوں پر جادو کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے شکنجے میں آ جائیں اور وہ اچھا خاصا لوگوں کو لوٹ سکیں۔ کوئی کرامت نہیں ہوتی، وہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک فن ہے، آنکھوں کو دھوکہ دینے کا ایک فن ہے، وہ فن انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے اندر اتنی مہارت ہوتی ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر چاہوں کہ میں اپنے آپ کو غائب کر دوں تو آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا، اور میں چاہوں یہاں پر ایک ازدے کو کھڑا کر دوں تو آپ کو ایک ازدہ نظر آئے گا، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، وہ ایک فن ہوتا ہے، وہ ایک فن ہوتا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے اس بوڑھی کی جو فکر تھی، اس کی جو تڑپ تھی، اس تڑپ کو بتانا تھا کہ جب تمہارے سامنے موقع ہے کوئی چیز مانگنے کا تو آخرت کو پہلے مانگو۔ کس کو پہلے مانگو؟ آخرت کو پہلے مانگو۔ اگر آخرت کو مانگ لو گے تو دنیا خود بخود مل جائے گی۔ آخرت کا ایک معاملہ ایسا ہے جب انسان آخرت کا سوال کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں دنیا دے ہی دیتے ہیں، اور جب دنیا کا سوال کرتا ہے آخرت ملتی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم آخرت کی کھیتی کے تاریخ بن جاؤ، اللہ خود بخود دنیا دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا تاریخ ہوگا دنیا اسے مقدر کے مل جائے گی، مگر آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو بتانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نہیں کی، تو اس عورت نے، بوڑھی عورت نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نعش تابوت میں رکھی ہوئی ہے وہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ ہے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، اللہ نے اس راستے کو ہموار کیا، وہاں سے تابوت کو جب اٹھائے تب راستے ملے، آگے لے کر چلے، جب صبح نظر آنے لگی، صبح صادق ختم ہونے لگی تو دیکھا سامنے دریا ہے، بڑا دریا ہے، گاڑے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر چل کر دریا پیدل راستے سے جائیں گے، خشکی سے جائیں گے، فرعون کا لشکر تو آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی آوازیں، کیونکہ ان کا بہت بڑا لشکر تھا اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے، آوازیں آ رہی ہیں، چل کر جا نہیں سکتے، اب ہمیں فوراً جانا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تمام لوگ کہنے لگے اے موسیٰ تم نے تو ہمیں غارت کر دیا، تم نے تو ہمیں برباد کر دیا۔ یہ قوم ایسی تھی جب نعمتیں ملتی تو بڑی اللہ والی بن جاتی، اور ذرا سا امتحان کا موقع آتا
کہتے ہم کسی کو ماننے والے نہیں ہیں. بڑی کمبخت قوم تھی. اللہ نے اتنے انعامات اس قوم پر کیے ہیں, اتنے انعامات کیے ہیں, مگر ذرا سا ان کے مزاج کے خلاف بات آتی پلٹ کر بیٹھ جاتی. آگے واقعہ آئے گا جب انہیں اللہ نے کہا کہ تم اپنے بستی میں یعنی فلسطین میں جا کر آباد ہو جاؤ, وہاں دوسروں کی حکومت تھی, وہاں پر جا کر آباد ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا وہاں تو لوگ ہیں. اللہ نے کہا جاؤ ان سے مقابلہ کرو, تمہارا علاقہ ہے, تمہارا علاقہ ہے, تمہارا دادا حق ہے, تم ان سے مقابلہ کرو اور انہیں نکال دو وہاں سے. تو پہلے تو کہا کہ ہاں ہم وہ کام کرنے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. مگر جیسے جیسے بستی کے قریب گئے تو ایک چرچا ہونے لگی کہ وہ بڑے طاقتور ہیں, ان کے پاس فلاں ہتھیار ہے, فلاں ہتھیار ہے, وہ بہت بہادر ہیں. جب قوم کو پتا چلا کہنے لگے ہم ان سے لڑنے والے نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسی بات نہیں ہے, وہ بھی اندر سے کمزور لوگ ہیں. آپ ایک کام کرو, آپ کے جو معتبر شخص ہیں, لوگ ہیں, ان کو بھیجو, آپ وہ جا کر بستی میں چند دن رہیں اور ان کے مزاج کو سمجھیں اور ان کی طاقت کو پرکھیں, اس کے بعد تو تم جاؤ گے. تو آپ یہاں جائیں گے. تو جب لوگ متعین ہوئے, وہ جا کر وہاں پر رہے اور ان کے ماحول کو دیکھا. وہ آ کر کہنے لگے قوم عمالقہ تو بہت بزدل قوم ہے, وہ تو بہت ڈرپوک قوم ہے, اگر آپ زور سے بات کر لو گے تب بھی وہ خالی کر کے چلے جائیں گے. خود ان کی قوم کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں. تو بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اگر اتنے وہ ڈرپوک قوم ہیں تو موسیٰ علیہ السلام آپ خود جاؤ, آپ اور آپ کے رب کو, آپ اپنے اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ, اور جب وہ قوم وہاں سے چلی جائے گی ہمیں آپ اطلاع کر دینا, ہم آ جائیں گے. مطلب اتنی بدبخت قوم تھی کہ ان کے اوپر ذرا بھی اگر آ جانے کا شبہ آیا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو الغرض موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تم نے تو ہمیں برباد کر دیا, سامنے سمندر, ادھر جاؤ تب بھی موت ہے, پیچھے جاؤ تب بھی موت ہے. اگر وہاں پر ہوتے تو غلامی کے ساتھ زندہ تو رہتے, یہاں اگر سمندر میں جائیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ گھبراؤ نہیں, میرے ساتھ میرا اللہ ہے, آپ اس کی فکر نہ کرو, انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے. اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصے کو اس دریا پر مارو. اب یہاں پر اختلاف ہے, وہ دریا نیل تھا یا بحر قلزم یا کوئی اور دریا, یہاں پر اختلاف ہے. الغرض ایک دریا تھی, بڑی دریا تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دریا پر ایک کوڑا مارا جس کی وجہ سے 12 راستے بن گئے. گویا کہ پانی برف کے مانند جم گیا, برف کے مانند جم گیا. تو لوگ اس کے اندر چلنے لگے اور کہنے لگے موسیٰ ہم قافلے خاندان والے 12 خاندان والے جا رہے ہیں, کیا پتا بازو جو ہمارے اور پڑوس خاندان والے ہیں وہ پانی میں ڈوب جائیں, اور ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہے, ہم چلتے جا رہے ہیں, ہمیں اگر اطراف میں آزو بازو لوگ نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں تو خوف ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایسا بنایا کہ شیشے کے مانند بنا دیا, اور یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آج انسان ایک گلاس میں پانی بھر کر فریزر میں رکھتے تھوڑی دیر میں برف بن جاتا ہے. تو اللہ نے ویسے اس سمندر کو, دریا کو برف بنا دیا اور شیشے کے مانند بنا دیا کہ وہ جب چلتے تو ایک دوسرے کو آرام سے دیکھ سکتے تھے اور باتیں کر سکتے تھے. اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو کر گئی ہے اور جا کر دریا پار ہو گئی. اب فرعون آیا, جب وہ آیا تو آ کر دریا کے سامنے کھڑا ہو گیا, کیونکہ خدائی کا اس نے دعویٰ کیا تھا اور اس کے دل میں, لوگوں کے دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر ہم جائیں, اگر یہ سمندر ہمیں ڈبو دے گا تو کیا ہوگا. مگر فرعون کو اپنی بادشاہت, اپنی خدائی بتانا تھا. اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آپ چلے جاؤ, میں خدا ہوں. اس لیے دریا بھی مجھ سے ڈرتا ہے. کیا کرتا ہے دریا بھی مجھ سے ڈرتا ہے. یہ دیکھو میرے آنے سے پہلے راستے ہموار ہو گئے, اب تو میرے خدائی میں کوئی شک نہیں ہے, مگر لوگ ڈر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فرعون کے لشکر میں جو گھوڑے تھے وہ تمام کے تمام نر تھے, نر کوئی نہیں تھا, یعنی تمام کے تمام گھوڑے تھے, گھوڑی کوئی نہیں تھی اس کے اندر. تو حضرت جبرائیل آئے, گھوڑی لے کر آئے اور آ کر اس دریا میں پہلے اپنے گھوڑی کو داخل کیا تاکہ یہ لوگ بھی آ جائیں. جیسے ہی حضرت جبرائیل کی گھوڑی دریا میں گھسی ہے, تمام گھوڑے بے قابو ہو گئے, اس گھوڑی کے پیچھے چل دیے. تب جیسے ہی تمام کا تمام لشکر دریا کے اندر گھسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپ تم مل جاؤ. دریا مل گئی, تمام کے تمام غرق ہو گئے. اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں
تمہیں نجات دی فرعون سے. وہ نجات یہی نجات تھی، ایک تو مصر سے نکالا غلامی سے، اور دوسری مرتبہ دریا پار کرایا. مصر سے نکالنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، من آل فرعون، ہم نے نجات دی تمہیں فرعون کی اولاد سے، فرعون سے، یسومونکم، جو تم پر ظلم ڈھاتے تھے اور تمہیں عذاب پہنچاتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. جو میں نے تمہیں آزمائش سے نکالا ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم کہیں جا نہیں سکتے تھے، کسی سے مدد نہیں لے سکتے تھے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس وقت میں نے تمہیں نجات دی، میں نے تمہیں ان سے بچایا. یہ تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کا وہی تذکرہ کر رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم دریا کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں غارت کر دیا، تو ہم نے سمندر کو پھاڑا، دریا کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں پاک لگایا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور فرعون کے لشکر کو ہم نے غرق کیا، ڈبو دیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. اب دیکھو یہ بنی اسرائیل وہاں سے تو نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے، فرعون تو مر گیا. تو قوم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنا بڑا انسان کبھی مر سکتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ہمیں یقین نہیں آتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ دیکھو دریا میں پڑا ہوا ہے. اس کمبخت کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا. جب وہ ڈوبا ہے مرنے تک وہ رہا دریا میں، پھر سمندر نے اسے اٹھا کر پھینک دیا. اگر اسے دفنا دیا جاتا زمین میں نکال کر پھینک دیتی. ایسا ظلم اس نے ڈھایا ہے. حالانکہ اس کے ساتھ میں بھی اللہ کے بہت بڑے بڑے احسانات تھے. 40 سال تک اس کے سر میں درد تک نہیں آیا، اس کمبخت کے سر میں. اور وہ کہتا کہ دیکھو میرے سر میں درد تک نہیں آیا، میں ہی خدا ہوں، ہر چیز اپنے آپ کو خدائی سے جوڑ دیتا ہوں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا دل کبھی کبھی نرم ہو جاتا. وہ کہتا کہ مجھے موسیٰ کے رب پر ایمان لانا چاہیے، مگر اس کا ایک وزیر تھا حامان. اس لیے کہتے ہیں اپنے ہمسایوں کو اچھا رکھو، اپنے ساتھ میں جو رہتے ہیں نا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے بنو گے.